اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا حل من کی صدا دے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ صلوات بھیجیں ایک دفعہ مل جل کے آپ بتا۔ اذان محترم، میں نے کل سے جس گفتگو کا آغاز کیا ہے کہ دور حاضر میں جوانوں اور ہم سب کی ذمہ داریاں کیا ہیں، عرض کیا کہ ارشاد رب العزت ہے کہ بے شک پروردگار اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے اندر تبدیلی نہ پیدا کرے۔ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ہم خود کو چینج کریں، ہمارے اندر ایک انقلاب پیدا ہو، ایک ریولوشن ہو جو خود ہمارے ذریعے سے ہمارے اندر جو ہمارا ہی اختیار کردہ ہو، اس کے ذریعے سے یہ حاصل ہو۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا سبب بھی ہماری ہی ذات ہے اور ہمارا ہی اس میں فائدہ ہے کہ ہم خود سے خود کو تبدیل کریں۔ میں نے امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اس وصیت کے ذریعے سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے کہ جس کو میرے مولا نے اسی ماہ مبارک رمضان کی ان تاریخوں میں اس کائنات کے حوالے کیا ہے کہ جن تاریخوں میں امیر المؤمنین غش پر غش کے عالم میں ہیں اور مسلسل آپ کو گفتگو کرنے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے، پھر بھی آپ نے یہ وصیت تمام انسانوں کے لیے فرمائی ہے۔ اس 13 وصیت میں جیسا میں نے کل عرض کیا تھا کہ سب سے پہلا جملہ میرے آقا کا تقوی پروردگار سے متعلق ہے۔
میرے موضوع میں جو بات شامل ہے وہ امیر المؤمنین کے اس وصیت کا دوسرا جملہ ہے کہ جس میں میرے آقا نے فرمایا کہ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، تم سب اپنے کاموں میں ڈسپلن اختیار کرو، تمہیں اپنے کاموں میں منظم ہونا ہے، تمہارے اندر ایک نظم اور ایک ترتیب ہونی چاہیے۔ یہ جو میرے آقا نے ہم سے تمنا کی ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ تقریباً 9 یا 10 اس کی وضاحتیں علماء تفسیر نے اور علماء شرح نے لکھی ہیں، اور ہمیں سب آپ کے سامنے عرض نہیں کرنی ہیں۔ آج اسی سلسلے کی اگلی بات کہ کیسے ہم اپنے کاموں میں نظم اختیار کریں کہ جس کے نتیجے میں رب العزت کی بارگاہ میں ہم یہ کہہ سکیں کہ خدارا ہم نے خود اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لی ہے۔ کل میں نے یہ بات کہی تھی، آج پھر جلدی سے اس کو دہرائے دیتا ہوں کہ یہ باتیں میں خود سب سے پہلے اپنے لیے عرض کر رہا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ سے خطاب کر رہا ہوں۔ یعنی اصل مقصد یہ ہے کہ میں خود کو بھی تبدیل کروں، آپ بھی اپنی اپنی جگہ کے اوپر اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اندر چینجنگ اور ریولوشن لے کر آ سکیں۔ جو دوسرے معنی نظم امرکم یعنی اپنے کاموں میں منظم ہو جانے کے بارے میں بیان کیے ہیں علماء تفسیر نے، اس کے معنی یہ ہے کہ مولا ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم سب اپنے کاموں میں پائی جانے والی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ رہو۔ غور کیجئے گا میں کس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے ہر سوسائٹی میں، ہر معاشرے میں، ہر سینٹر پہ، ہر جگہ کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہے اور کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی باتوں کے سلسلے میں ہماری کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ کے اوپر مسئول ہے۔ کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ہے کہ جو اپنے زیر دست پائے جانے والے افراد کے لیے، اپنی زیر دست پائی جانے والی چیزوں کے لیے ذمہ دار ہے اور اس سے معلوم کیا جائے گا۔ اور اسی لیے حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ مکمل حدیث فرمائی تو فرمائی کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ہے جس کی ذمہ داری کسی اور پر بھی ہے، اور تم میں سے ہر ایک ہے کہ جس کی ذمہ داری کچھ لوگوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا گھر کا سرپرست ہے، گھر چلانا اس کی ذمہ داری ہے، گھر میں پائے جانے والے سارے افراد جو اس کے زیر دست ہیں ان کو اچھی طرح سے آگے لے کر جانا اس بزرگ کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا گھر میں رہنے والی خاتون اس کی ذمہ داری ہے کہ جن بچوں کو شوہر اس کے حوالے کر کے گیا ہے ان بچوں کی صحیح نگہداشت کرے۔ مسئول کے معنی یہ ہے کہ وہ شخص جس سے پوچھا جائے، مسئول کے معنی ہے وہ شخص کہ جس سے سوال کیا جائے۔ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، خاتون سے پوچھا جائے گا کہ بچوں کے بارے میں تم نے کیا ذمہ داری پوری کی، شوہر سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی زوجہ اور اپنے بچوں کے بارے میں ذمہ داری مکمل کی یا نہیں کی۔ ہر ایک سے پروردگار اس مسئولیت کے بارے میں سوال کرنے والا ہے، اور اس ذمہ داری کو، اب میں یہ اصل بات کی طرف آ جاؤں، اس ذمہ داری کو جب ہم نے ایکسیپٹ کیا، ایک دفعہ صلوات بھیج دیں آپ حضرات، اس ذمہ داری کو جیسے ہی ہم نے ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، تو اب یہاں کے اوپر دو ذمہ داریاں، دو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہیں سے آپ کی پوری میں توجہ چاہتا ہوں۔ ایک وہ چیز ہے کہ جس کو ہم نے خود اختیار کیا، ایک وہ ذمہ داری ہے کہ جس کو لوگوں نے ہمارے حوالے کیا۔ یہ دو الگ الگ مرحلے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر ہم گئے خود کسی خاتون کو اپنے گھر میں رخصت کر کے امانت پروردگار کی شکل میں اپنے اس گھر میں لے کر آ گئے، یعنی یہ ذمہ داری ہم نے خود قبول کی ہے۔ لفظ امانت کو آپ نے شاید توجہ کی ہو، میں نے یہاں پر بالارادہ استعمال کیا ہے کہ کسی خاتون کو ہم اپنے گھر میں لے کر بطور امانت آئے ہیں، اس لیے کہ رسالت مآب نے جو اپنا خطبہ غدیر بیان کیا ہے اس میں یہ فرمایا ہے یہ خواتین کہ جن کو ان کے باپ کے گھر سے تم لے کر آ رہے ہو یہ امانت پروردگار ہیں جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں۔ امانت کے معنی یہ ہے کہ تم اب امین ہو، اس کے جسم کے سلسلے میں، اس کی غذا کے سلسلے میں، اس کے رہن سہن کے سلسلے میں، کھانے پینے کے سلسلے میں، آسائش کے ہر اعتبار سے تم مسئول ہو۔
ہر اعتبار سے تم امانت دار ہو. اور اسی سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اب اگر کسی کی بیٹی کو ہم اپنے گھر میں لے کر آ رہے ہیں تو ہمیں پروردگار کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. یہ جو ہم تصور یہ کر کے لے کے آتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خادمہ آ گئی, 24 میں سے شاید 28 گھنٹے اگر بنا دیے جائیں تو اس کا کام یہ ہے کہ گھر کی خدمت کرتی رہے, برتن بھی اسی کو صاف کرنا ہے, کھانا بھی اسی کو تیار کرنا ہے, کپڑے بھی اسی کو دھونے ہیں, سارے کام اس کے حوالے کر کے ہم مطمئن ہو کر بیٹھ گئے. اور اس کے بعد یہ سارے کام کر لینے کے بعد اسے ہمارا غصہ بھی سہنا ہے, ہماری جھڑک بھی سہنا ہے, ہماری ڈانٹ بھی برداشت کرنا ہے, گھر والوں کے بارے میں نخرے بھی, ساری باتیں اسی کو برداشت کرنی. جبکہ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ شوہر امانت نہیں ہے, شوہر کے ہاتھوں میں زوجہ امانت ہے. یعنی اگر واقعاً اس کے بدن, اس کے چہرے پر ایک خراش بھی آ رہی ہے ہماری بد تہذیبی کی, ہمارے بیڈ کلچر کی بنا پر, تو ذمہ داری ہماری ہے, ہمیں جواب دینا ہے, کسی اور کو نہیں جواب دینا ہے, مجھے جواب دینا ہے. تو فرمایا, میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو پیغمبر اسلام کیا فرما رہے, کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک دوسرے کے اوپر اس کی ذمہ داری اور اس کے اوپر کسی دوسرے کی ذمہ داری, دونوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. کچھ لوگوں نے ہمیں ذمہ داری دی ہے اور کچھ لوگوں کی ذمہ داریوں کو ہم نے خود ایکسپٹ کیا ہے. اگر کسی خاتون کو اس کے گھر سے رخصت کر کے ہم لے کر آ رہے ہیں, یہ میں نے خود ذمہ داری ایکسپٹ کر لی, یہاں تک تو پھر بھی ایک مسئلہ. آگے بڑھ کر اگر معاشرے نے کوئی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر دے دی, یہ زیادہ سنگین ہے, زیادہ سخت ہے. اس لیے کہ اگر ہم خود گئے تھے تو اپنے اندر ایبیلٹی ہم نے محسوس کی تھی, لیکن اگر معاشرہ ہمیں کوئی سوسائٹی دینے, کوئی ذمہ داری دینے جا رہا ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ ہم معاشرے کی اتنی لمبی چوڑی فہرست کے افراد کے درمیان میرا انتخاب کیا جا رہا ہے تاکہ میں اس کام کو انجام دوں. میری ذمہ داری کہیں زیادہ ہو گئی. اسی لیے فرمایا وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ, تمہارے کاموں کے منظم ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ تبھی قبول کرو جب اس ذمہ داری کے لائق خود کو سمجھتے ہو. سارا مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. میرے اندر ایبیلٹی نہیں ہے, لیاقت نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ ہم کو لوگوں نے کہا, ہم نے قبول کر لیا. ساری مشکلات, ساری سختیاں یہیں سے شروع ہوتی ہیں. آپ خود غور کر لیے, ٹائم نہیں ہے, وقت نہیں ہے, لیکن نہ جانے کتنے اداروں کے ممبر ہیں. اے میرے بھائی, قحط الرجال نہیں ہے, لوگوں کی کمی نہیں ہے, سوسائٹی میں لوگ پائے جاتے ہیں, ہم سے بہتر کام کر سکتے ہیں. اگر ہمیں یقین ہے کہ ہم یہ بہتر کام کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ احساس ہے کہ ہم اس سے بہتر کام کرنے والے افراد کے درمیان بیٹھ کر اچھا کام نہیں کر سکتے, تو کون سی ایسی بڑی چیز ہے. بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ اپنے وزٹنگ کارڈ میں ایک لمبی چوڑی فہرست تیار کر کے دکھائیں کہ ہم کہاں کہاں ممبر ہیں, چاہے سال میں ایک دفعہ نہ شرکت کر پائیں. اب آپ خود بتائیے کہ جس ادارے کے ہم ممبر ہیں, جہاں پہ ہم سال میں ایک بار بھی نہیں شرکت کر رہے ہیں, ذمہ داری تو ہماری ہے. علیکم السلام. یہ نظم ہے یا بد نظمی ہے؟ یہ ڈسپلن ہے یا ڈسپلن کے اگینسٹ جا رہی ہے بات؟ ہمیں خود سوچنا ہے. اگر کام سوشل ورکنگ کا ہے, میں آپ جانتے ممبر پہ کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتا, میرے مزاج ہی میں نہیں ہے, میں کسی بھی مرد مومن پہ حملہ نہیں کرتا. میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر واقعاً ہمیں قوم کی خدمت کرنی ہے تو جتنی میرے اندر طاقت ہے, جتنی میرے اندر صلاحیت ہے, جتنی میرے اندر ایبیلٹی ہے, اتنے ہی کام ہم ایکسیپٹ کریں گے. اگر توانائی ہے 2 کام کرنے کی تو 2 ہی کام ایکسیپٹ کیے جائیں. اگر طاقت ہے 4 کام کرنے کی, 4 کام. یہ ضروری نہیں ہے کہ 25 کام ایکسیپٹ کر لیے جائیں اور اچھی طرح سے کوئی کام نہ ہو سکے. اسی لیے ذمہ داری جب دی جا رہی ہے تو انسان اچھی طرح سے اپنے کو ٹٹولے, اپنے بارے میں فیصلہ کرے کیا واقعاً وہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. اور اسی لیے آپ غور کیجئے, روایات کی دنیا میں آج میرے پاس مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ میرا وقت کم ہو رہا ہے, لیکن آج کے لیے میں عرض کر رہا ہوں, اس لیے کہ باتیں زیادہ عرض کرنی ہیں, لیکن میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو مکمل کر لے جاؤں. ایک ہمارے فرقے کا امتیاز ہے. وہ امتیاز کیا ہے؟ ہمارے فرقے کو عدلیہ فرقہ کہا جاتا ہے. یہ جسٹس والا فرقہ شمار کیا جاتا ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ توحید پروردگار تب مکمل ہوگی کہ جب پروردگار کو عادل مانا جائے. عادل کے کیا معنی ہے؟
عادل کے معنی ہی یہ ہے کہ وضع الشیء فی موضعہ، ہر چیز کو اس کی جگہ پر قرار دینا، اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا جائے، یہی اصل عدالت ہے۔ تو جب پروردگار کے بارے میں ہمارا یہ تصور ہے کہ پروردگار عادل ہے، تو جو قوم اپنے ذات باری تعالیٰ کو عادل سمجھتی ہے اس قوم کو تو بدرجہ اولا عادل ہونا چاہیے، اس قوم کے وہاں تو عدالت بہترین شکل میں پائی جانی چاہیے، اعطاء کل ذی حق حقہ، صاحب حق کو اس کا حق دے دیا جائے۔ مجھے احساس ہے میں اس منصب کا حقدار نہیں ہوں اور کوئی اور ہے جو اس منصب کا حقدار ہے، تو اب یہاں پہ عدالت کے معنی یہ ہے کہ میں اس کو حوالے کر کے پیچھے ہٹ جاؤں، آپ بہتر کام کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے وہاں تو برعکس ہے، یا میں یا کوئی نہیں، میں ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جس دن سے میں ہٹا، اب ظاہر ہے کہ جو ہمارے وہاں اردو زبان میں لفظیں استعمال ہوتی ہیں کہ ٹانگ کھینچنے کی کوشش شروع، نہیں بھائی اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو دوسروں کو کرنے کا موقع دیجئے، اور جب تک دوسرا کام کر رہا ہے اور مجھے احساس ہے کہ مجھ سے بہتر کام کر رہا ہے، تو نہ صرف یہ کہ آپ اس کی راہ میں رکاوٹ نہ پیدا فرمائیں، بلکہ اس کی راہ میں رکاوٹ نہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ہیلپ بھی کریں، اس کی مدد بھی کریں۔ اس کے پاس 10 ویوز ہیں، ہمارے پاس ایک نظریہ ہے، اس ایک کا اور اضافہ کرتے ہیں 11 اور بہتر ہو سکتے ہیں، یعنی میں اپنا سیف رکھوں گا، جب میں خود اس اتھارٹی تک پہنچ جاؤں گا، اس بلندی تک میں اس کو یوز کروں گا۔ نہیں، ہمیں قوم کی خدمت آج کرنی ہے، 10 سال 20 سال 50 سال کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ بقیہ اسی لیے کامیاب ہیں کہ وہ مل کے اپنے نظریات کو ایک ساتھ قوم کو اوپر لے جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے وہاں سب الگ الگ اپنے اپنے نظریات کو، اسی لیے کہا وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، تمہارے کاموں میں نظم ہونا، ڈسپلن ہونا چاہیے، اور اسی لیے آگے بڑھ کر آپ محسوس فرمائیں، حضور ختمی مرتبت کا زمانہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حیات طیبہ میں صورتحال یہ ہے کہ آپ کو ایک جنگ میں، میدان جنگ کی طرف ایک لشکر بھیجنا ہے۔ اصل لشکر جا چکا ہے، امیر کائنات کی رہبری میں ایک لشکر کو بھیجا جا چکا ہے، اب ایک چھوٹا سا دستہ ہے جسے بھیجنا ہے، چھوٹا سا گروہ ہے، مختصر سے افراد، تعداد نہیں لکھی ہے روایت میں، شاید ممکن ہے 50-60 رہے ہوں، یا ہو سکتا ہے اس سے کم اس سے زیادہ، مختصر سی ٹولی ہے کہ جس کو پیغمبر اسلام کو اس میدان جنگ میں آگے چلے جانے والے لشکر کی تقویت کے لیے بھیجنا ہے۔ 50 آدمیوں کا مثلا فار ایگزامپل 50 آدمیوں کو یوں بھیجنا کوئی مشکل کام ہے؟ بھئی تم جاؤ گھنٹے 2 گھنٹے 1 دن 2 دن کے بعد جاؤ گے، فلاں لشکر وہاں پہ موجود ہے، جا کے مل جاؤ گے۔ لیکن رسالت مآب کا یہ اہتمام ہے کہ یہ چھوٹا سا لشکر چھوٹے سے ہی وقت کے لیے صحیح بغیر رہبر کے راستہ نہ چلے، چھوٹا سا لشکر اور تھوڑی سی دیر ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا قرآن کے بارے میں کون ہے؟ اب ظاہر ہے کہ لوگ تو وہاں کے اوپر مختلف سورے، مختلف آیتیں، مختلف چھوٹی موٹی چیزیں سب کے ذہنوں میں ہیں، سب نے بتانا شروع کیا۔ ایک جوان کو رسالت مآب نے یہ عہدہ دیا کہ تم اس چھوٹے سے گروہ کے سردار ہو، یہاں سے حرکت کرو، نکل پڑو، جاؤ اور جا کر وہ لشکر فلاں جگہ پہ موجود ہے، جا کے ملحق ہو جانا، اٹیچ ہو جانا۔ لوگوں نے بڑے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ ہم کو 10 سورہ یاد تھا، یا رسول اللہ ہم کو مثلا 5 سورہ یاد تھا، یا رسول اللہ ہم کو اتنی آیتیں یاد تھیں، آپ نے اس کا کیوں انتخاب فرمایا؟ آپ نے کہا کہ صرف اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے کہ معہو سورۃ البقرہ، صرف اس لیے کہ 250 آیتوں سے زیادہ والے سورہ بقرہ کو اس نے یاد کر لیا ہے۔ یعنی پیغمبر اسلام اگر چھوٹے سے لشکر کا سردار بھی کسی کو بنا رہے ہیں تو یہ دیکھنے کے بعد کہ کس کے پاس سب سے زیادہ علم پایا جاتا ہے، یعنی معیار پیغمبر اسلام کی نگاہ میں یہ ہے کہ اگر زیادہ علم والا ہے اس کو زیادہ حق ہے لشکر کا سردار بننے کا، اس کو زیادہ حق ہے لوگوں کی رہبری کرنے کا۔ اور آگے بڑھ جائیے، آپ واقف ہیں یقیناً یہ 10 دن آپ نے یہاں کے اوپر بہترین خطیب سے بہترین انداز میں استفادہ کیا ہوگا، یقیناً آپ کے سامنے جنگ جمل کا تذکرہ آیا ہوگا۔ جنگ جمل کے 3 اسباب ہیں، ان 3 اسباب میں ایک سبب یہی معاشرے کی بدنظمی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس جنگ جمل کا ایک سبب ہیں یہ 2 افراد، ایک ہے طلحہ، ایک ہے زبیر۔ ان دونوں نے امیر المومنین سے جنگ جمل میں کیوں آ کر نبرد آزمائی کی، کیوں جنگ کرنی چاہیے ہے؟ اس کا صرف ایک سبب ہے۔ وہ سبب کیا ہے؟
ان دونوں نے جس موقع کے اوپر امیر المومنین کے دست مبارک پر مدینہ طیبہ میں بیعت کی ہے اور یہ اعلان کیا ہے کہ آپ ہمارے امیر ہیں، اب گھروں میں انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اب امیر المومنین کا الچی آتا ہوگا، نمائندہ آتا ہوگا اور ہمیں بتائے گا کہ ہم کہاں کے والی قرار دیے گئے. گھر میں بیٹھے ہیں، آج کل 2 دن 3 دن 5 دن نہیں آیا کوئی والی، کوئی معین کرنے کی خبر نہیں آئی. اب ظاہر ہے کہ وہ اندر سے جو لالچ تھی اس نے بے چین. یہ طلحہ و زبیر معمولی آدمی نہیں ہیں، یہ زبیر سیف الاسلام ہیں. یہ اس موقع کے اوپر کہ جب شہزادی دو عالم کے دروازے کے اوپر آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہی سیف الاسلام کھڑے ہیں اور آواز دے رہے ہیں کہ کون رسول کی بیٹی کا گھر جلائے گا. کل تک یہ حال تھا اور اتنے 20 22 سال 24 سال کے اندر نہ جانے کیسی تبدیلی پیدا ہو گئی کہ اب یہ لالچی مزاج گھر میں تشریف فرما ہے کہ شاید مجھے کوئی عہدہ مل جائے. آئے کہا آپ دنیا کو منصب بانٹ رہے ہیں، ولایت دے رہے ہیں، دنیا کو نہ جانے کیا کیا، ہمیں بھی کچھ. کہا ٹھیک ہے ہم سوچیں گے دیکھیں گے. گھر واپس آ گئے. بھیجا طلحہ کے بیٹے محمد کو بھیجا، دونوں کے بیٹے کا نام محمد ہے. طلحہ نے اپنے بیٹے محمد کو بھیجا کہ جاؤ جا کر مولا سے کہو کہ ہمیں کیا دے رہے ہیں. محمد بن طلحہ آئے. آنے کے بعد امیر المومنین سے کہتے ہیں کہ آپ نے میرے بابا اور میرے چچا کو کیا دیا؟ کہ بھئی انہوں نے خود ایمان اختیار کیا ہے، کسی پر احسان نہیں کیا ہے. کہ نہیں وہ آپ کے ہاتھ میں سب سے شروع میں بیعت لے کرنے والوں میں شامل ہیں. کہا میں نے کہا تھا بیعت کرنے کے لیے یا وہ خود بیعت کرنے آئے تھے؟ تو بہت فرق ہے. اگر میں نے بلایا ہوتا تو پھر حق تھا کچھ مانگنے کا، وہ تو خود آئے تھے. کہ نہیں اگر واقعاً وہ بیعت کر رہے تھے تو پھر بھی کچھ دے دیجئے. کہ کیا چاہتے ہیں؟ آپ سنیں یہاں پہ جملہ سنیں امیر المومنین کا جو جواب ہے بڑا قیمتی ہے. کہا وہ چاہتے کیا ہیں؟ کہ آپ کے پاس اتنی بڑی مملکت اسلامیہ ہے، اس اتنی بڑی مملکت اسلامیہ میں ایک بصرہ اور ایک کوفہ، ان دونوں کو دے دیجئے، ایک کو والی بصرہ بنا دیے، ایک کو والی کوفہ بنا دیے، بات ختم. یہ آپ کے بڑے پکے وفادار ہیں. وہ قصیدے شروع ہوئے، آپ کے میرے بابا بڑے وفادار ہیں، بڑے چاہتے. اچھا غور فرمائیے، مانگ کر وفاداری ثابت کر کی جا رہی ہے. آپ دے دیجئے تو وفادار ہیں اور نہ دیجئے تو وفاداری ختم. مولا بڑے وفادار ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑے بہادر ہیں، سیف الاسلام ہے، پیغمبر اسلام نے یہ رتبہ، ساری فضیلتیں. امیر المومنین نے صرف ایک جواب دیا ہے اور اس جواب کو ہمیں مضبوطی سے اپنے پاس تھام کے رکھنا ہے، چونکہ سارا امیر المومنین کا جو نظم امرکم کے ذریعے سے پیغام امت اسلامیہ تک پہنچایا جانا ہے وہ اسی ایک جملے میں چھپا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ یقیناً تمہارے بابا کو سیف الاسلام کا لقب ملا، یقیناً تمہارے چچا کو یہ عہدہ ملا، یہ ساری چیزیں، لیکن میں ان دونوں کو مدینے میں امین نہیں سمجھتا. تو جب علی ان کو مدینے میں امیر نہیں سمجھتا ہے تو کیسے یہ امید کی جائے کہ کوفے اور بصرے جا کر بھی یہ امانت دار رہ جائیں گے؟ یعنی سارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر واقعاً امانت دار ہو تو تمہیں یہ حق ہے کہ تم مطالبہ تو اصل کر ہی نہیں سکتے. تمہیں یہ حق اپنے اندر تصور میں لے کر آنا ہے کہ تم کسی علاقے کے، کسی منطقے کے، کسی ایک بھی خطے کے والی بن سکتے ہو، لیکن اگر امانت دار نہیں ہو تو اپنے ذہن سے یہ خناس نکال دینے کی ضرورت ہے. امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں کہ جس موقع کے اوپر جناب مالک اشتر کو یہی حکومت کرنے کا طریقہ کار سکھا رہے ہیں، اس میں ایک جملہ آپ نے فرمایا ہے، قاضی اسے بنانا کہ جو سو اینڈ سو اس کے اندر خصوصیتیں پائی جاتی ہوں. درمیان میں ایک جملہ یہ فرمایا ہے کہ وہ خود اس بات کا طلبگار نہ ہو کہ اسے قاضی بنایا جائے. یعنی اگر وہ خود آ کر تمہارے سامنے کھڑا ہے کہ مجھے یہ منصب دے دو تو سب کو دینا، اسے نہ دینا. اس لیے کہ اس کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی لالچ ضرور ہے، اور اگر لالچ نہ ہوتی تو تمہارے سامنے آ کے کھڑا نہ ہوتا. اس لیے کہ پروردگار جس کو عہدہ دینا چاہتا ہے اسے عطا کرے گا. اگر وہ دے تو لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو چھین کے تو نہیں لیا جا سکتا. تو ظاہر سی بات ہے مولا فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس مسئلے میں پوری احتیاط ہونی چاہیے. نہ تم مانگنے کے مرحلے میں آ جانا اور نہ یہ کہ تم یہ سوچنے لگ جانا کہ تم اس کے حقدار ہو جب تک کہ تمہارے اندر امانت داری نہ پیدا ہو جائے. میں اس لیے اس بات پر زور دے رہا ہوں
کہ میں نے شروع ہی میں یہ بات کہی تھی کہ کلکم راع کلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر ایک ہے کہ جس کے سر پہ کچھ ذمہ داریاں ہیں. اگر ذمہ داریاں ہیں تو پھر اپنے کو امانت دار بنانا ہے. آفس میں باس ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ جو میرے دیر دست کام کر رہے ہیں، گھر میں ہیں، میرے بچے ہیں، میری زوجہ ہے، میرے گھر والے، یہ سب وہ ہیں جن کی ذمہ داری میرے کاندھے پر ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ ان سب کے لیے مجھے امانت دار بننا ہے، مجھے امین بننا ہے. ایک بس جملہ اس کے سلسلے میں عرض کر کے جلدی سے آگے بڑھ جاؤں. امانت داری کے بہت سے معنی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کو وہ غذا کھلائی جائے کہ جس غذا سے پروردگار راضی ہے. 20 سال 22 سال کا جوان بوڑھا باپ آ کے، مولانا تشریف فرما ہے، بوڑھا باپ آ کے کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے مولانا کوئی دعا بتا دیجئے، بچے بات نہیں سنتے. مولانا کوئی وظیفہ، کوئی نماز، کوئی طریقہ، کوئی تعویذ کچھ دے دیجئے، بچہ کوئی بات، جوان ہو گیا، کوئی بات نہیں سنتا. آج 22 سال کے بعد اس نے آپ کی بات نہیں سنی، بہت برا لگ رہا ہے. اور 22 سال پہلے، 20 سال پہلے، 18 سال پہلے جب یہ چھوٹا سا تھا، آپ کی آغوش میں تھا، اس کو جب آپ حرام غذا کھلا رہے تھے، سود کا پیسہ لا کے کھلا رہے تھے، انٹرسٹ کے ذریعے سے رقم حاصل کر کے کھلا رہے تھے، ناجائز طریقے سے حاصل شدہ رقم کے ذریعے سے غذا کھلا رہے تھے، تب آپ نے نہیں سوچا تھا کہ 20 سال کے بعد یہ نافرمان نکل جائے گا. 20 سال بعد بچہ نافرمان ہو گیا، برا لگ رہا ہے. 20 سال سے خدا کے نافرمان تھے تو برا نہیں لگ رہا تھا. اگر واقعی یہی بات ہے تو پھر پروردگار کی بارگاہ میں بھی تو واپس جائیے کہ خدا را ہم شرمندہ ہیں. اور ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ نہیں 20 سال گزر گئے کہ نہیں، ہمیں کوئی ندامت نہیں ہے، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ ابھی بھی نہیں انسان متوجہ ہو رہا ہے کہ غذا کا اثر انسان پر ہوتا ہے اور مکمل اثر ہے. لہذا ہمیں توجہ دینا ہے. دیکھیے یاد رکھیے گا کہ ذمہ داریاں پروردگار اپنے بندے کو کبھی کبھی آزمانے کے لیے بھی دیتا ہے. ایک شخص ہے کہ جو ہمارے بزرگ علماء میں جن کا شمار کیا گیا ہے، البتہ اتنے بزرگ نہیں ہے کہ مجتہد شمار ہو، لیکن بزرگوں میں شمار ہوا ہے. خواجہ ابو منصور عالم شمار ہوتے تھے اپنے زمانے کے، اور ان کو ان کے زمانے کے حاکم نے اپنا وزیر قرار دیا تھا. سلطان تغرل نے اپنے زمانے میں ان کو اپنا وزیر اعظم بنایا تھا. سیکنڈ پرسنالٹی خواجہ ابو منصور کے بارے میں ملتا ہے کہ بڑے عابد، بڑے خدا رسیدہ، بڑے مومن، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار. نمازیں، دعائیں، قرآن، ورد، ان ساری چیزوں میں کوئی ان کا مقابلہ ہی نہیں تھا. اور ظاہر سی بات ہے ان کا ہر روز کا دستور یہ تھا کہ نماز صبح کے بعد اپنا ایک خاص قسم کا وظیفہ ہے کہ جس کو انجام دیتے ہیں سورج نکلنے تک. اور ادھر سورج نکلا، آئے اپنے باہری کمرے میں آئے، جو مقدمات ہیں ان کو طے کیا، اور اس کے بعد سیدھے اپنے دفتر کی طرف چلے گئے. خواجہ ابو منصور کے بارے میں ایک دن سلطان تغرل کو کوئی کام آن پڑا، اور اتنی عجلت والا کام ہے، اتنا جلدی والا کام ہے کہ اب صبر نہیں ہو سکتا. سلطان نے، ظاہر ہے کہ سلطان کا مزاج سلطنت والا ہوتا ہے اور سب اس کی رعایا ہیں. سلطان نے اپنے خادم سے کہا کہ ابھی جاؤ ابو منصور کو بلا کے لاؤ. یہ وقت کون سا ہے؟ نماز صبح کی اول اذان ابھی ہوئی ہے، اور یہ تغرل کا نمائندہ اور خادم ہے کہ جو ابو منصور کے دروازے پہ کھڑا ہے. کیا ہوا؟ کہ سرکار نے بلایا ہے. کہ میری ابھی نماز ہے، نماز کے بعد ورد ہے، ورد کے بعد قرآن ہے، سارے مقدمات ہیں، سب کچھ پڑھ لوں گا، اس کے بعد آؤں گا. خادم واپس چلا گیا. ایسے موقع کے اوپر یہ بیچ والے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اب اس نے نہ جانے کیا کیا جا کے نہیں بھر دیا تغرل کو. کہ دیکھا آپ نے بلایا تو نہیں آئے، ایسے وفادار ہیں آپ کے، آپ کی آواز پہ لبیک نہیں کہتے، جبکہ فلاں صاحب ہیں ان کو بلا لیتے ابھی دوڑ کے آ جاتے، فلاں صاحب کو بلا لیتے وہ آ جاتے، فلاں کو بلا، سب کے بارے میں بتانا شروع کر دیا. لیکن یہ ایک آدمی ہے جو آپ کی بات نہیں سنتا. اچھا سلطنت کا مزاج بھی عجیب ہوتا ہے، کان بڑے کچے ہوتے ہیں. وہ بھی آ گئے بھرے میں، اب پوری طرح سے ناراض بیٹھے ہیں. خواجہ ابو منصور سورج نکل آیا، جو روز کا معمول تھا، اپنے گھر سے نکلے، دربار میں پہنچے. آج تو دربار کا رنگ ہی کچھ اور ہے. کل تک تو صورتحال یہ تھی کہ سلطان کے علاوہ سب کھڑے ہو کے احترام کرتے تھے. آج درباریوں کو پتا چل گیا ہے کہ سلطان صاحب ناراض ہیں تو کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا اپنی جگہ، سب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سمجھ گئے کہ آج ستارہ گردش میں ہے.
لیکن بہرحال جس کے پاس علم ہوتا ہے اور جو بندگی پروردگار کرتا ہے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا. سلطان کے سامنے جا کر کھڑے ہیں. پوچھا سرکار آپ نے مجھے بلایا تھا؟ کہا جس وقت بلایا تھا تب کیوں نہیں آئے؟ کہا میں مصروف تھا. کہا تم نہیں جانتے کہ کس نے بلایا تھا؟ کہا مجھے پتا ہے کہ آپ نے بلایا تھا, آپ کا خادم آیا تھا, لیکن میں مصروف تھا, کیسے آ سکتا تھا؟ کہا نہیں تمہیں آج جواب دینا ہوگا, یا جواب دو یا پھر پھانسی کے لیے تیار ہو جاؤ. کوئی آپشن نہیں ہے. یہ نہیں کہ تمہیں عہدہ چھوڑنا ہے, یہ نہیں ہے کہ تم یہاں سے نکلنے, کچھ نہیں, یا پھانسی یا جواب. کہ دیکھیے سرکار بالکل 2-2-4 والی بات ہے. میری 2 ذمہ داریاں ہیں. میں بندہ ہوں اور میں نوکر ہوں. بندہ ہوں خدا کا, نوکر ہوں آپ کا. میری نوکری شروع ہوتی ہے بندگی پروردگار کے بعد, اور بندگی پروردگار وہ ہے جو نوکری سے پہلے ہے. نہ میں نوکری کو چھوڑ سکتا ہوں بندگی کے لیے, نہ میں بندگی کو چھوڑوں گا نوکری کے لیے, اس لیے کہ نوکری اس لیے کر رہا ہوں تاکہ گھر میں بال بچوں کا پیٹ پالوں, اور بندگی اس لیے کر رہا ہوں کہ میں زندہ رہوں. نہ میں خود کو چھوڑ سکتا ہوں, نہ بال بچوں کو چھوڑ سکتا ہوں, لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ میں خدا کے لیے بندوں کو ضرور چھوڑ سکتا ہوں. اس لیے کہ میری وہ ذمہ داری زیادہ اہم ہے, میری وہ ذمہ داری زیادہ ایسی ہے کہ جس کی بنا پر میری بقیہ زندگی چل رہی ہے. یہ نوکری اس لیے ہے کہ خدا راضی ہے, بال بچے اس لیے ہیں کہ خدا نے عطا کیے ہیں, یہ حیات اس لیے ہے کہ میرا پروردگار راضی ہے. مجھے سب چھوڑنا گوارا ہے, لیکن خدا کی بندگی چھوڑنا گوارا نہیں ہے. اور سرکار اگر آپ کو واقعاً گوارا نہ ہو تو میں بندگی کی طرف جانے کو تیار ہوں, نوکری چھوڑنے پہ تیار ہوں. آپ سنیں گے اتنی صاف گوئی انسان اگر واقعاً بندگی پروردگار کر رہا ہے تو خدا بھی اس کا مددگار ہوتا ہے. آپ جواب سنیں گے. میں اپنے ان جوانوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن کو یہ خوف ہے کہ اگر آفس میں ایک دن نماز پڑھ لی تو نوکری چھوڑنی پڑ جائے گی. کہتے نہیں کہتے ہیں بہت سے جوان, داڑھی اگر رکھ لی تو نوکری چھوڑنی ہے. اگر مثلا ہم نے بتا دیا کہ ہم کس خاندان کے ہیں, حتیٰ مذہب و مسلک بتا دیا, کہ نوکری چھوڑنی پڑ جائے گی. کہ مولانا اس لیے اب ساری چیزیں دھیرے دھیرے چھوڑ رہے ہیں, صرف اور صرف نوکر ہیں, نہ نماز نہ داڑھی نہ نام, کچھ بھی نہیں, سب چینج ہو رہا ہے. کیوں؟ کہ ہمیں نوکری کرنی ہے. اب آپ جواب سنیں گے. ایک خواجہ ابو منصور کی اس ہمت کے نتیجے میں سلطنت اور سلطان جو مسند پہ بیٹھا ہے اس نے آواز دیا آئیے تشریف لائیے, آپ جہاں بیٹھتے ہیں وہیں پہ بیٹھ جائیے, اور کل سے جس موقع کے اوپر آپ نوکری سے پہلے بندگی پروردگار کر رہے ہوں وہاں پر مجھے فراموش نہ کیجئے گا, اس لیے کہ آپ کی بندگی سے میں بھی زندہ ہوں. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. اگر واقعاً سارے مسلمان اس مسئلے میں متحد ہو جائیں, کم از کم صاحبان ایمان متحد ہو جائیں, تعجب ہوتا ہے. میں اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں, میں معمولاً میں نے عرض کیا کہ ممبر پہ یہ باتیں نہیں کہتا, لیکن خود اسی ممبئی شہر میں ایک برادر نے کہی یہ بات کہ جس موقع کے اوپر میں نے آفس میں نماز پڑھی, میرے مسلک کے بعض برادران نے آ کر مجھے منع کیا کہ تمہاری یہ نماز تمہارے لیے ہی نہیں ہم سب کے لیے بھی خطرہ بن جائے گی. یعنی انسان اتنا ڈر رہا ہے, اتنا زیادہ خوف زدہ ہے, اس ذات پہ بھروسہ نہیں ہے کہ جس ذات نے کائنات کو چلانے کا وعدہ کیا ہے. بھروسہ ہے تو باس کے اوپر, بھروسہ ہے تو اس پر جو سیلری دے رہا ہے, بھروسہ ہے تو اس پر کہ جو ہمیں پگار دے رہا ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ میرا پروردگار چاہتا ہے. اگر ذرا سا بھی ارادہ پروردگار تبدیل ہو جائے پھر انسان یقیناً کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. آخری گفتگو اور اس کے بعد بات کو مکمل کیے دیتا ہوں. جہاں تک ذمہ داری کی بات ہے اور نظم امر کی بات ہے, ہم سب کو سوچنا ہے. ہر کام ہر ایک نہیں کر سکتا, یہ بالکل فیکٹ 100%. ہر کام ہر ایک نہیں کر سکتا, لیکن جب ذمہ داریاں لینے کی بات آ جائے, جس بھی میدان میں کہیے میں حاضر ہوں, بھائی آپ اس میدان میں آگے بڑھیے جس میدان میں آپ کام کر سکتے ہیں. سید ابن طاؤس کا ایک واقعہ ہے کہ جس کو دونوں پہلو کے طور کے اوپر پیش کیا جاتا ہے, مثبت بھی منفی بھی, نگیٹو بھی پازیٹیو بھی. میں اس کو پازیٹیو وے میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, اور نگیٹو بھی لاسٹ میں عرض کر دوں گا کہ اس کے کیا معنی تھے. سید ابن طاؤس آپ جانتے ہیں کہ بڑے جلیل القدر عالم دین,
اور صورتحال یہ ہے کہ زمانے کے امام سے آپ نے متعدد ملاقاتیں کی ہیں، بہترین کتابیں آپ نے لکھی ہیں، اقبال الاعمال وغیرہ بہترین کتابیں ہیں۔ آپ کو اپنے زمانے میں حاکم نے یہ پیشنہاد اور یہ آفر دیا آپ کو کہ آپ قاضی القضات کے عہدے پہ فائز ہو جائیے۔ آج کے زمانے میں تو اگر ذرا سا پتہ بھی چل جائے کہ ایم ایل اے، ایم پی تو بہت ہے، ایم ایل اے کا ٹکٹ ملنے کی امید ہے تو نہ جانے کتنے دن لائن میں کھڑے ہونے کو تیار ہیں۔ وہاں چیف جسٹس کا پوسٹ مل رہا ہے، چیف جسٹس کی پوسٹ مل رہی ہے۔ سنیں گے آپ کیا جواب دیا سید ابن طاؤس نے؟ یہ پازیٹیو ویو جو میں پیش کر رہا ہوں۔ سید ابن طاؤس نے کہا کہ میں 50 سال کا ہو چکا ہوں، تقریباً 65 سال کا، کہ میں 65 سال کا ہو چکا ہوں، 50 سال سے ایک جنگ چل رہی ہے۔ وہ جنگ کیا ہے؟ ایک میرے دماغ عقل کی جنگ ہے اور ایک میری خواہشات کی جنگ ہے۔ دماغ کہہ رہا ہے تمہیں جنت کی طرف جانا ہے، خواہشات کہہ رہی ہے کہ تمہیں دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنا ہے۔ دماغ کہہ رہا ہے کہ جنت دلاؤں گا، خواہشات کہہ رہی کہ جنت دے رہی ہوں۔ دونوں میں فرق ہے۔ جنت دلاؤں گا وہ تو ان فیوچر ہوگا، کہ نہیں آج ان پریزنٹ میں تمہیں نعمتیں دے کر جنت میں پہنچا رہا ہوں۔ خواہشات تو یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں آج جنت دے رہا ہوں۔ یہ تم مستقبل کی بات کیوں کرتے ہو؟ ان فیوچر نہ جانے تم پہنچو نہ پہنچو، آج میں تمہیں یہیں پر دنیا ہی میں جنت دکھا رہا ہوں۔ جنت پہ جاؤ، جنت میں مثلا تمہیں جا کر بہترین نہروں میں رہنا ہے، یہاں نہریں مل رہی ہیں۔ جنت کی شراب چاہیے، یہاں دنیا کی شراب پی لو، یعنی ہر وہ چیز جو جنت میں ہے یہاں ہے، کیا ضرورت ہے اس کے چکر میں رہو۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ 50 سال سے یہ جنگ چل رہی ہے اور اس جنگ میں حاکم اور قاضی میں ہوں، جسٹس کرنے کے لیے جو جسٹس بنایا گیا ہوں میں ہوں۔ عقل بھی مجھ سے کہتی ہے کہ فیصلہ کرو، میری خواہشات بھی کہتی ہیں کہ تم ہی فیصلہ کرو۔ ان دونوں کی جنگ میں آج 50 سال کے درمیان بھی میں یہ فیصلہ نہ کر پایا کہ میں کس کی طرف جا سکوں، تو جو انسان اپنے اندر کے فیصلوں کو نہ کر سکے وہ معاشرے میں کیسے فیصلے کر سکتا ہے؟ صلوات بھیج دے محمد والے۔ تو یہ پازیٹیو تھا کہ جس میں انہوں نے اپنے اندر یہ ایبیلٹی نہیں دیکھی کہ میں اس معاشرے میں قاضی القضات کا عہدہ اختیار کروں۔ البتہ ایک نظریہ اور بھی ہے کہ سید ابن طاؤس نے اس لیے قبول نہیں کیا تھا کہ قاضی القضات بن جانے کے معنی یہ ہے کہ پھر حاکم وقت کے ابرو اور چشم کے مطابق فیصلے سنائے جائیں، اور یہ بات انسان کو ظلم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اس بنا پر بہرحال ہر دو صورت میں اگر انسان یہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ عہدہ ہمارے لائق نہیں ہے، اپنے سے بہتر کے حوالے کر کے انسان ہٹ جائے۔ کوئی ایسی ضد، کوئی ایسا اصرار نہیں، حتیٰ ایگو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں نہیں کر پا رہا ہوں، بہتر یہ ہے کہ میں کسی بزرگ کے حوالے اس کام کو انجام دینے کے لیے کر کے الگ ہٹ جاؤں، اور یقیناً پروردگار اس موقع کے اوپر انسان کی مدد کرتا ہے۔ بس میری آج کی گفتگو مکمل ہو گئی۔ میں 2 جملے مصائب کے بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہماری یہ نشست اہل بیت اطہار کی مزید توجہات کا سبب بن جائے۔ اگر آپ کو واقعاً دیکھنا ہے تو آئیے آپ کو میدان کربلا میں لے کر چلیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہترین مینجمنٹ، بہترین مدیریت، بہترین احساس ذمہ داری اگر ہے تو میدان کربلا میں ہے۔ شب میں آقا نے بتا دیا ہے کہ صبح میں سب کو شہید ہونا ہے، سب کے بارے میں سب کو پتا ہے، حتیٰ جناب قاسم کو بھی خبر مل چکی ہے کہ شہید ہونا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اب جو روز عاشور آیا، ہر ایک آقا کی بارگاہ میں کھڑا ہے کہ فرزند پیغمبر مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ میں مسائل نہیں عرض کر رہا ہوں، ایک بات کی طرف آپ کو لے کر جانا ہے۔ سب اجازت لینے کے لیے کھڑے ہیں، رات میں تو سب کو پتا چل گیا ہے، اب کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ لیکن نہیں، ہر ایک اپنے آقا کی خدمت میں آ کر پوچھ کے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اصل مدیریت یہی ہے، اصل رہبر کے تحت رہنا اور زندگی گزارنے کے معنی یہی ہے۔ رات میں آقا نے یہ تو بتایا تھا کہ روز شہادت کون سا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ وقت شہادت کیا ہے۔ لہٰذا اب ہمیں اپنے رہبر کی خدمت، اپنے امام کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ آقا جس وقت جسے کہہ دیں گے وہ جائے گا، اور جسے جتنی دیر چاہیں گے روک لیں گے وہ رک جائے گا۔
اب وہاں یہ اختلاف نہیں ہے کہ نہیں کیسے ممکن ہے وہ پہلے جا رہا ہے میں بعد میں جاؤں. اور اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کسی بھی انسان کے سامنے اگر خاندان کے افراد شہید کیے جائیں تو اس کے لیے کتنا سخت ہے، اور بالخصوص ایسا انسان کہ جس کی بہادری کے دور دور تک چرچے ہوں. سرکار ابو الفضل عباس کے لیے معمولی مرحلہ نہیں ہے کہ جناب قاسم سامنے شہید ہو رہے ہیں، وہ بھی شہادت کس عنوان سے ہے کہ بدن اطہر جسم نازنین کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور سرکار وفا دیکھ رہے ہیں، پھر بھی صبر. کیوں؟ ابھی آقا کی اجازت نہیں ہے. اون محمد کے سرہائے مبارک میدان کربلا میں شہید ہونے کے بعد زمین کربلا کے اوپر گرے ہیں اور سرکار ابو الفضل عباس نے دیکھا ہے. اس کے باوجود میدان میں تب تک نہیں قدم رکھا جب تک کہ آقا کی اجازت نہ مل گئی. اس کے معنی یہ ہے اگر واقعاً سرکار ابو الفضل عباس کا علم ہم اپنے ہاتھوں میں بلند کر رہے ہیں تو سرکار وفا کے جیسا اطاعت کا جذبہ بھی اپنے اندر بیدار کرنا ہے. امام کا ایک اشارہ سرکار وفا کے لیے کافی ہے. کہہ دیا تو خیمے ہٹنے ہیں، کہہ دیا تو اب میدان میں بغیر تلوار کے جانا ہے، کہہ دیا تو اب میدان میں حتیٰ نیزہ بھی لے کر نہیں جانا ہے، ڈھال بھی نہیں لے کر جانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جنگ کرنے نہیں، پانی لینے جانا ہے. بس عزاداروں میری مجلس مکمل ہو گئی. یقیناً غازی عباس نے میدان کربلا میں ایک اہم وصیت تھی کہ جس کو پورا کیا تھا. جس موقع کے اوپر اسی ماہ مبارک رمضان میں امیر المؤمنین کی شہادت واقع ہو رہی تھی، شہادت سے قبل سارے بیٹوں کو جمع کر کے میرے آقا نے وصیت کی تھی اور یہ جملہ کہا تھا اپنے سارے بیٹوں سے کہ آؤ حسن کے ہاتھ پہ بیعت کرو اور یہ وعدہ کرو کہ حسن کو اکیلا نہیں چھوڑو گے. ساری اولاد امیر المؤمنین کی ایک ایک کر کے مولا کے قریب آتی تھی اور مولا اپنے ہاتھوں سے نقاہت کے باوجود اس بیٹے کے ہاتھ کو امام حسن کے ہاتھ پہ رکھتے تھے اور پھر وہی جملہ کہتے تھے، حسن کو اکیلا نہ چھوڑنا، حسن کو نرغ عادہ میں نہ چھوڑ دینا، حسن کا ہمیشہ ساتھ دینا. لیکن ایک بیٹا ہے جب قریب آتا ہے تو امیر المومنین روک دیتے ہیں. ماں کھڑی دیکھ رہی ہے، آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ آقا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی، آخر کیا وجہ ہے کہ میرے عباس کا ہاتھ آپ نے امام حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا؟ اس موقع کے اوپر میرے آقا نے امیر المؤمنین نے امام حسین کو بلایا، جناب عباس کو بھی قریب کیا اور جناب عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ کے اوپر رکھنے کے بعد کہا تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم حسین کا خیال رکھنا. اور اس کے بعد عجیب جملہ فرماتے ہیں ایاک وان تشرب الماء واخوک الحسین عطشانا. دیکھو عباس ہمیشہ خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو حسین پیاسا رہ جائے اور تم پانی پی لینا. ہاں میدان کربلا میں سرکار وفا نے اس وصیت پہ بھی عمل کیا ہے. ارے ہاں میدان کربلا میں پانی بہ رہا ہے، نگاہوں کے سامنے پانی ہے، حتیٰ چلو میں پانی بلند کیا جا چکا ہے لیکن ابھی بھی ہونٹوں تک نہیں جا رہا ہے. شاید رخ کیا ہو نجف اشرف کی طرف، بابا ارے عباس نے پانی اٹھایا تو ہے لیکن حسین سے پہلے نہیں پیا ہے. عباس کیسے پانی پی سکتا ہے جب آقا پیاسے ہیں، جب سکینہ پیاسی ہے؟ پانی ملے گا تو، لیکن عباس پیاسا دنیا سے رخصت ہوگا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. خدارا سرکار سید الشہداء کی مصیبتوں کا واسطہ ہم سب کے والی و وارث امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے غلاموں میں شمار فرما. خدارا ہم سب کو حضرت کے رکاب میں شہادت نصیب فرما، ہم سب کو حضرت کی دعاؤں میں شامل فرما. خدارا جو مؤمنین بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو مؤمنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. خدارا ہم سب کو امیر المؤمنین کی وصیت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. خدارا وہ تمام افراد کہ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں ان کو یہ سعادت نصیب فرما. خدارا اس دنیا میں اہل بیت اطہار کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم.
السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا کچھ سوال ہیں جس میں ایک دو سوال ایسے ہیں جو موضوع سے باہر ہیں. جی پہلے وہ سوالات بیان کیجیے جو موضوع سے متعلق ہیں. ٹھیک ہے. سوال سوال یہ ہے کہ امام نے معاویہ کے لشکر کو برا کہنے سے منع کیا تھا. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دشمنان اہل بیت کو گالی دینا جائز ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ جہاں تک سوال کا پہلا حصہ ہے، زیادہ آواز بول. سوال کا پہلا حصہ ہے وہ جو فقرے ہیں امیر المؤمنین کے، وہ فقرے کچھ اور ہیں. ثانیاً یہ کہ گالی دینے کی بات اور ہے اور اہل بیت اطہار کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار اور ہے. گالی کسی بھی شکل میں یقیناً جائز نہیں ہے، اس لیے کہ گالی جو دی جاتی ہے وہ انسان کی اندر کی برائی سامنے آتی ہے، اور ہمیں کسی بھی شخص کے بارے میں اگر کوئی بات کہنی ہے تو اتنی ہی بات کہنے کا حق ہے کہ جتنی اس کے اندر برائی پائی جاتی ہے. مثلاً اگر کسی نے ہمیں ایک تماچا مارا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایک ہاتھ مارا ہے. اور قرآن مجید نے اجازت بھی دی ہے کہ جو مظلوم قتل کیا جائے اس کے وارثوں کو اس کے بارے میں بیان کرنے کا حق ہے. تو جہاں تک گالی کی بات ہے، گالی تو یقیناً جائز نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے کسی بھی دشمن کے بارے میں گالی کا استعمال کرنا. دوسرا مرحلہ ہے انسان کا اپنے دل سے براءت کا اظہار کرنا، اور یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے. یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمیں یقیناً دشمنان اہل بیت سے اپنے دل میں نفرت رکھنی ہے، تاکہ ہم کہیں ان کی سیرت کو نہ کبھی اختیار کر لے جائیں. یزید برا ہے، ہمیشہ برا رہے گا، لیکن برائی کا یہ معنی نہیں ہے کہ پھر ہر جگہ انسان لے کر اس کو اعلان بھی کرے. تبرہ جو ہمارے عقیدے کا ایک حصہ قرار پا رہا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ دل سے انسان بیزار ہے، اور یہ یقینی چیز ہے. مثلا اگر کسی انسان کے والد کے اوپر ظلم ڈھایا جائے تو وہ بیٹا یقیناً باپ کے ظالموں سے دل سے بیزار رہے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی بیزاری ختم ہو جائے. ہاں یہ الگ مسئلہ ہے، حالات نہیں ہیں، معاشرہ ساتھ نہیں دے رہا ہے، ماحول مناسب نہیں ہے، کچھ اور مثلا اتحاد کے تقاضے ہیں کہ جن کی بنا پر ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی حماقت کی بنا پر بہت سے مؤمنین کی جان کو خطرے میں ڈال دوں. یہ اختیار نہیں ہے. جس موقع کے اوپر ہم لوگ حوض علمیہ قم سے رخصت ہو رہے تھے، اس وقت میں خود گیا تھا. یعنی ہم 5-6 طلاب تھے کہ جو آغا بہجت رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے گئے تھے. انہوں نے ایک جملہ اس وقت کہا تھا، کئی دفعہ کہہ چکے تھے، اس ملاقات میں بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر تمہاری تقریر کی بنا پر کسی ایک بھی علاقے میں جہاں پر شیعوں کی تعداد کم ہے، اقلیت میں ہے، مائنورٹی میں ہے، تمہاری ایک تقریر کے ایک جملے کی بنا پر کسی ایک بھی شیعہ کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کی ذمہ داری تمہاری گردن پہ ہے. ہمیں یہ بھی توجہ دینا ہے. یعنی ہمارا برملا کسی کے بارے میں کوئی ایسا جملہ پیش کر دینا یا کہہ دینا کہ جس کی بنا پر کوئی شیعہ تکلیف میں آ جائے، ہمیں احتیاط کرنی ہے. اس لیے کہ ہر جگہ ہم لوگ اکثریت میں نہیں ہیں، کہیں کہیں پہ مائنورٹی میں بھی ہیں، لہٰذا پوری احتیاط کی ضرورت ہے. اور اس احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ خطرہ ہے، اس وقت تک ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم برملا کسی کے بارے میں اس بات کو، حتیٰ قرآن مجید نے صاف لفظوں میں کہا ہے خدا کے علاوہ سب کا انکار کرنا ہے. لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ خدا کے علاوہ پرستش کرنے والوں کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو. کیوں؟ اس لیے کہ پھر ان کی زبان بھی کھل جائے گی، وہ پلٹ کر تمہارے اس خدا کو کہیں گے کہ جو صحیح ہے، حق پہ ہے. تو اس چیز سے بھی ہم کو بچانا ہے. لہٰذا دوسروں کو ہمیں موقع نہیں دینا ہے. البتہ جہاں تولا ہمارے دین کی بنیاد ہے، وہیں تبرہ بھی ہے. یعنی ہمارے دلوں میں یقیناً جہاں محبت اہل بیت ہے، وہیں پر ایک حصہ یہ ہے کہ دشمنان اہل بیت سے بیزاری بھی ضروری ہے. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار. دوسرا سوال ہے،
کوئی لڑکی یا لڑکا اپنی پسند کی شادی کرے تو کیا صحیح ہے اور شادی میں کیا کیا باتیں امپورٹنٹ ہیں؟ یہ موضوع سے اب باہر پورا پروگرام آ چکا ہے ون ٹی وی کے اوپر، اگر آپ حضرات نے ملاحظہ کیا ہو، اس میں بڑی تفصیل سے گفتگو، مولانا احسان جوادی صاحب بھی تھے اور حقیر بھی اس میں حاضر تھا، بڑی تفصیل سے باتیں آ چکی ہیں۔ پھر بھی میں خلاصتاً عرض کر دوں کہ اسلام میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ لڑکا اپنی پسند کی شادی نہ کرے یا لڑکی اپنی پسند کی شادی نہ کرے، لیکن جذبات اور ہیں اور 50 سال تک شوہر زوجہ کا ساتھ میں رہنا اور ہے۔ جذبات سال 2 سال کے ہوتے ہیں اور 50-60 سال کی زندگی گزارنا یہ زیادہ اہم ہے۔ والدین کے ساتھ رہ کر شادی کرنا، کہ جس کو ارینج میرج کہتے ہیں، وہ زیادہ بہتر اس اعتبار سے ہے کہ ان کی سوجھ بوجھ زیادہ ہے، ان کی نظر وسیع ہے، وہ ہم سے زیادہ خیال رکھنے والوں میں سے ہیں۔ لیکن اگر کہیں کسی موقع کے اوپر ویوز میں ٹکراؤ ہو جائے تو گفتگو کی ضرورت ہے، بات کرنے کی ضرورت ہے، اپنا پوائنٹ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی مسئلہ نہیں سالو ہو پا رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وہ بزرگان موجود ہیں، وہ علماء موجود ہیں، خود یہاں کے اوپر مولانا موجود ہیں، آپ ان سے مراجعہ کر سکتے ہیں۔ بہترین راہ حل ان علماء کے پاس موجود ہے، یہ دونوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی نہیں ہے تو آیت اللہ العظمیٰ غیث الثانی نے 5 صورتیں لکھی ہیں کہ جن صورتوں میں بغیر والدین کی پرمیشن کے شادی ہو سکتی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوگی۔ انشاءاللہ آپ لوگ اگر واقعی کسی موقع کے اوپر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، والدین کو راضی کیجئے اور اس کے بعد شادی کیجئے، اس لیے کہ ماں باپ کی دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمیں صرف اپنی شادی ہی کو نہیں دیکھنا ہے، والدین کی دعاؤں کی پشت پناہی کو بھی اہمیت دینی ہے۔ جناب موسیٰ جیسا نبی جب پروردگار ماں کے انتقال کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو آواز دے رہا ہے پروردگار کہ موسیٰ دنیا میں واپس جانا تو سنبھل کے قدم رکھنا، اس لیے کہ تم کو دعائیں دینے والی، پشت پناہی کرنے والی زبان خاموش ہو گئی ہے۔ تو کلیم اللہ کو ماں کی دعا چاہیے اور ہمیں آپ کو جوش میں دعا نہیں چاہیے، یہ ہمارے اشتباہ خطا ہے۔ آخری سوال ہے آقا، if a person had to give khums which was due long back but now he is in debt but has got some money to spare, so should he pay khums or to his creditors؟ مطلب قرضہ، ہاں مطلب ایک قرضہ ہے، کسی کو خمس دینا ہے جس نے سالوں میں دیا نہیں ہے۔ دیکھیں اس کو 2 کام کرنا ہے۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس انسان کو پہلے بیٹھ کر حساب کرنا ہے، پیسہ ہے یا نہیں اس کی بحث نہیں ہے، ابھی تک خمس نہیں نکالا ہے، اسے بیٹھ کر حساب کرنا ہے کتنا ہو رہا ہے خمس، 15 سال سے لے کر 15 سال نہیں، جب سے اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے تب سے لے کر ابھی تک کا کتنا خمس ہو رہا ہے، یہ ایک کام ہوا۔ اب اس کے بعد اس کو یہ دیکھنا ہے کہ کتنا پیسہ اس کے پاس ابھی ہے، ان پریزنٹ کتنا پیسہ ہے۔ اگر قرضہ ہے تو قرضہ ادا کرنا واجب ہے، خمس کا ادا کرنا بھی واجب ہے، دونوں کو اس کو حساب کرنا پڑے گا۔ اسی لیے مراجع کرام کے وکلاء کا ایک کام یہ بھی ہے کہ جس موقع کے اوپر انسان کا خمس زیادہ ہو جائے، ادا کرنا اس کے لیے ابھی فی الفور ممکن نہیں ہو، تو یہ مراجع کرام 10 گردان والی صورتحال، یعنی آپ ان کے پاس جائیے، مثلا آپ کو دینا ہے 10 لاکھ، آج آپ کے پاس 85,000 روپے، 1 لاکھ روپے ہیں، آپ ان کو 1 لاکھ روپے دیجئے، وہ 1 لاکھ روپے لیں گے، پھر وہ آپ کو ریٹرن کریں گے۔ اب آپ کو انہوں نے جب ریٹرن کیا تو کہا یہ 1 لاکھ میری طرف سے قرضہ تمہیں، اب آپ 1 لاکھ کے پھر مالک بنے، آپ نے پھر ان کو 1 لاکھ دیا، پھر انہوں نے 1 لاکھ آپ کو ریٹرن کیا، آپ 1 لاکھ کے مالک بنے، پھر آپ نے ان کو قرضہ خمس ادا کیا۔ اس طرح سے 10 بار جب آپ اس کو گھمائیں گے، 10 گردان اسی لیے کہتے ہیں گھمائیں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ خمس سے آپ پاک ہو جائیں گے، لیکن 1 لاکھ دے دینے کے بعد 9 لاکھ کے قرضدار ہو جائیں گے۔ تو اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس طرح سے خود مرجع تقلید کے پاس یا مرجع تقلید کے وکیل کے پاس جا کر یہ کام کر کے کم از کم اپنے مال کو پاک کر لیجئے، اور پھر اس کے بعد ان کو آپ وقت بتائیے، تاریخ بتائیے کہ کتنا 9 لاکھ روپیہ کن کن وقتوں میں کس کس طرح سے میں ادا کر دوں گا۔ یہ طریقہ ہے انسان کا اپنے مال کو پاک کرنے کا۔ جہاں تک قرض کی بات ہے، قرض کا ادا کرنا واجب ہے، اور اگر وہ مطالبہ کر رہا ہے تو فوری طور پہ ادا کرنا واجب ہے اگر ہم صاحب مال ہیں۔ نہیں مطالبہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کچھ دن رک سکتے ہیں، جیسے جیسے پیسہ ہوتا جائے ویسے ویسے آپ کو ادا کرنا ہے۔ دونوں واجبات کے درمیان راستہ ہی نکالنا ہے کہ کچھ پیسہ ادھر یوز کرنا ہے، کچھ پیسہ ادھر یوز کرنا ہے۔ شکریہ آقا، اور لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ سوال پوچھنے کے لیے آزاد ہیں، لیکن جتنا ہو سکے موضوع سے ریلیٹڈ پوچھیں تو بہتر ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔